بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ بات کر رہے تھے برانڈز کی، اور برانڈ سے پہلے ہم لوگوں نے بات کی تھی کمپیٹیٹیو ڈائنامکس کی. ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے بہت ساری دوسری چیزوں کو جس میں ہمارے پاس کسٹمر، کنزیومر، اور ہم لوگوں نے یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی تھی کہ یہ جب آرگنائزیشنز کو جو چیزیں سیل کی جاتی ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کو اسٹڈی کیسے کیا جاتا ہے، یا کس طریقے سے اس سیلنگ کو، اس ڈیلنگ کو میچور کیا جاتا ہے ایفیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی، اور ہم اس کو، ان ڈیلز کو کس طریقے سے فیوریبل کر سکتے ہیں. آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں ہم بات کریں گے ہاؤ a particular company اور فرم کین کریٹ برانڈ ایکویٹی کی، کس طریقے سے برانڈ ایکویٹی کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے، یا رادر کریٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے برانڈ ایکویٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. امریکن مارکیٹنگ ایسوسی ایشن جو ہے اس نے برانڈ ایکویٹی کو ڈیفائن کیا ہے that brand can be a name, it can be a term, it can be a sign, symbol, design, or a combination of all these terms intended, matlab motivation to identify goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. اسٹوڈنٹس، جب ہم لوگ میکڈونلڈس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کا جو ایک امپریشن یا ایک امیج ڈیولپ ہوتا ہے دیٹ از اے برانڈ ایکویٹی. جب ہم ٹویوٹا کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہونڈا کی بات کرتے ہیں، جب ہم لوگ بی ایم ڈبلیو کا نام لیتے ہیں یا مرسیڈیز کو ڈسکس کرتے ہیں، یا جب ہم لوگ مارکس اینڈ اسپینسر کی بات کرتے ہیں، کلارک کی بات کرتے ہیں، جب ہم لوگ نائکی کو ڈسکس کرتے ہیں، یا اسی طرح کے بہت سارے برانڈز کوکا کولا، پیپسی کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلائیڈ کے اندر وہ جو نیچے لوگوز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلا جو لوگو ہے دیٹ از نائکی، اور اس کا سلوگن یا اس کی جو سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ لکھی جاتی ہے دیٹ از جسٹ ڈو اٹ. اور یہ سلوگن جو ہے آگے جا کے اس کو ہم اس سمبل کو ہم آگے جا کے بڑا ڈیٹیل میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے. اٹ از نون ایز سوئش. اور آگے فردر سلائیڈز میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے ڈیرائیو کہاں سے ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس برانڈ ایکویٹی ہوتی ہے کہ جس میں گڈس یا سروسز ریفلیکٹ کرتی ہیں. آپ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی بات کرتے ہیں، آپ آئی جی آئی انشورنس کی بات کرتے ہیں، اسٹیٹ لائف انشورنس کی بات کرتے ہیں، سروس سیکٹر میں آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں، تو ایک امپریشن، ایک امیج اس آرگنائزیشن کا کسٹمر، کنزیومر یا آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی سامنے آتا ہے. تو وہ جو امپریشن ہوتا ہے نا وہ اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم ٹو ڈیولپ اور ٹو اسٹیبلش. اور کمپنیز اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی because they struggled a lot to develop that impression positively. اور کسی جگہ کے اوپر اگر وہ امپریشن افیکٹ ہو کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو وہ دیٹ از quite difficult. جیسے ہم لوگوں کے ذہنوں میں نرالا سویٹس، فریسکو سویٹس، اور وہ جو راولپنڈی اسلام آباد میں رہنے والے جو دوست ہیں ڈیفینیٹلی وہ راحت بیکری اور دوسری جو بیکریز ہیں ان سے آگاہ ہوں گے، جیسے جو راحت بیکری کا سٹینڈرڈ ہے تو اس کے اوپر پھر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تہذیب بیکرز، پہلے راحت بیکری ایک ہی تھی، جب سپلٹ ہوئی پھر تہذیب بیکرز، تو اس میں سے ایک ایلیگنس، ایک کوالٹی کی بات ہوتی ہے اس کے اندر. اسی طرح سے اگر ہم لوگ لاہور میں رہنے والے وہ بات کر لیتے ہیں، گورمے بیکرز کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو برانڈ ہے اس نے بھی کافی سارا ٹائم لیا میرا خیال ہے کہ اس کو تقریباً اٹ ٹوک اراؤنڈ 1 decade ٹو اسٹیبلش اٹس اسٹرینتھ ان دا مائنڈ آف دا کسٹمر. اور وہ ایک امپریشن، امیج، اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو اچھے سے سسٹین کیا جا سکے. ہم لوکل برانڈز کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز یا آرگنائزیشنز اس کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں. اینڈ دے انویسٹ ملینز آف روپیز جسٹ ٹو مینٹین دا کوالٹی آف دا پروڈکٹس وچ کیری دوز برانڈس، وچ کیری دوز لوگوز. جب ہم بات کرتے ہیں برانڈز کی تو اس کے بہت سارے رولز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے برانڈز جو ہوتے ہیں نا، اٹ آئیڈینٹیفائز دا میکر، بنا کون رہا ہے. سونی کی بات کرتے ہیں، جس بھی بھلے وہ موبائل فون ہو، بھلے وہ کیمرہ ہو، ٹیلی ویژن ہو، ہمارے پاس اور جو بہت سارے الیکٹرانک ڈیوائسز، وہ MP3 MP4 کسی بھی طرح کی ڈیوائس ہو، جیسے ہی نام آتا ہے سونی کا
تو respect is there. It means کہ that product has some quality جی. اور وہ پھر اس کے اندر جیسے ہی ایک رسپیکٹ آتی ہے تو کسٹمر کا کانفیڈنس اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے اوپر مینی فولڈز انکریز ہو جاتا ہے جی. سمپلیفائی پروڈکٹ ہینڈلنگ جی. آپ سپر سٹورز کے اندر جاتے ہوں گے, ریٹیل آؤٹ لیٹس کے اوپر جاتے ہوں گے, یا آپ کوئی بھی برانڈ جب پرچیز کرنے جاتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شاپ میں انٹر ہونے سے پہلے ایک دفعہ برانڈ کا لوگو ضرور دیکھ لیجئے کہ whether that particular shop is selling your favorite brand or not. اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کے کیس میں کیا ہوتا ہے, وہ جو شیلفز ہوتی ہیں جی, ان شیلفز میں ڈیفرنٹ برانڈز کو, جیسے اگر ڈٹرجنٹ پاؤڈرز ہے تو اس کی ایک اسپیسیفک لوکیشن ہوگی اور اس کے اندر ڈیفرنٹ برانڈز کے آپ کو برائٹ مل جائے گا, آپ کو سرف ایکسل مل جائے گا, آپ کو ٹائڈ مل جائے گا, اور آپ کو لوکل انٹرنیشنل سارے برانڈز وہاں پر اویلیبل ہوں گے جی. تو وہ پروڈکٹ ہینڈلنگ جی, ہم جو سپلائی چین کی بھی بات کرتے ہیں یا اس کی اویلیبلٹی کی بات کرتے ہیں, وہ کافی ساری آسان ہو جاتی ہے جی. آرگنائز اکاؤنٹنگ جی, یہ میں وین آئی ریڈ دس تو یہ تھوڑی سی مجھے بھی آپ کی طرح سے کنفیوژن ہوئی, تھوڑا سا میں حیران ہوا کہ کس طریقے سے اکاؤنٹنگ سرکل کو, تو ڈیفینیٹلی وہ جو پیمنٹس کی اور وہ جو ریسیٹس کی بات ہوتی ہے جی, اس میں ہوتا ہے کہ کتنا سٹاک ہم لوگوں نے ریسیو کر لیا, کتنا سٹاک کی پیمنٹ ہم لوگوں کو کرنی ہے, اور اس کے اندر وہ پھر موڈ آف پیمنٹ اور ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. آفر لیگل پروٹیکشن جی, اس کے اندر جی ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں. یہ جو لیگل پروٹیکشن کی بات کی, سب سے پہلے تو جو برانڈ ہوتا ہے نا جی, وہ ٹریڈ مارک بن جاتا ہے آرگنائزیشنز کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل چھوٹا سا ٹریڈ مارک ٹی ایم لکھا ہوا ہوتا ہے, دیٹ اسٹینڈس فار ٹریڈ مارک جی. اور وہ آرگنائزیشن, اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کے علاوہ کوئی اور اس ٹریڈ مارک کو یوز نہیں کر سکتا جی. سیکنڈ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں جو مینوفیکچرنگ پروسیسز ہوتے ہیں جی, وہ پروسیسز بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں جی. دے آر ویری کیا کہنا چاہیے, ویلیویبل فار دا آرگنائزیشن جی. وہ اس کو فورگو نہیں کرتے. آپ دیکھیں روح افزا کا جو ٹیسٹ ہے, اٹ از سیم تھرو آؤٹ دا ایئرز جی. بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, آپ اپنے بچپن سے اور میں اپنے بچپن سے اس کو ٹیسٹ کرتا آ رہا ہوں, اس کا ٹیسٹ سیم ہے جی, چینج نہیں ہوا جی. تو ان کا جو مینوفیکچرنگ پروسیس ہے جی, جب وہ اس کو کسی بھی جگہ کے اوپر رجسٹرڈ کرا دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی پیٹنٹ کا نام دیا جاتا ہے. اور پیکیجنگ کے اوپر جو جس طریقے سے روح افزا لکھا جاتا ہے, جس طریقے سے پیپسی لکھا جاتا ہے, کوکا کولا لکھا جاتا ہے, پیکیجنگ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. جس فونٹ سٹائل میں یا جس رائٹنگ سٹائل میں نیسلے لکھا ہوتا ہے, اسی رائٹنگ سٹائل میں اگر میں بھول نہیں رہا تو ایک اور منرل واٹر تھا نیچرل کے نام سے, جو اکثر بس سٹاپ کے اوپر سیل کیا جاتا تھا. یہ جو آؤٹ اسٹیشن جہاں سے بسز چلتی ہیں یا پبلک سپاٹس کے اوپر, تو کیا ہوتا تھا کہ بہت دفعہ لوگ اس کو پرچیز کر لیتے تھے اور وداؤٹ ریئلائزنگ دا فیکٹ, کیونکہ وہ جو فونٹ تھا وہ آپ کے مائنڈ کے اندر اس طریقے سے اس کا امپریشن تھا کہ جیسے ہی آپ وہ فونٹ دیکھتے تھے آپ پرسیو کر لیتے تھے دیٹ دس از نیسلے. لیکن جب آپ اس کو خرید لیتے تھے یا جب آپ اس کو غور سے دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ جو فونٹ ہے, وہ جو سٹائل لکھا ہوا ہے جس سٹائل میں, وہ تو نیسلے کا ہی ہے, بٹ اوریجنلی اٹ از نیچرل. سو دیٹس ہاؤ کہ اس کو چیٹ کرتے ہیں. تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ جب پیکیجنگ ہوتی ہے جی, اس میں جو اس کو جو ایک لیگل پروٹیکشن دینے کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر کاپی رائٹس پھر پرچیز کر لیے جاتے ہیں. سگنیفائنگ کوالٹی جی, اگین جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں جی, لیٹ اسٹارٹ فرام فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس. تو ہم لوگ بات کرتے ہیں جی ڈٹرجنٹ پاؤڈرز کی بات کرتے ہیں, سیرپس کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس کی بات کرتے ہیں, ہم جوسز کی بات کرتے ہیں جی. وہ منٹ میڈ جب مارکیٹ میں آیا تھا تو اٹ واز اے نیو پروڈکٹ بائی کوکا کولا, تو وہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا تھا جی بائی کوکا کولا. کرکرے جب مارکیٹ میں آیا تھا تو اٹ واز بائی پیپسی, تو لکھا ہوتا تھا پیپسی. تو وہ پریسٹیج آ جاتی تھی, وہ پیپسی کی پریسٹیج, کوکا کولا کی پریسٹیج ایک ذہن میں آ جاتی تھی کہ بھائی یہ چیز جو پیپسی یا کوکا کولا انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں, اس کا مطلب اٹ از اپ ٹو دا مارک. ایکوافینا تھا, کنزلے تھا, وہ بھی اسی طرح کاربونیٹڈ ڈرنکس کے تھا, نے اس کو لانچ کیا تھا. تو اس کے اندر بھی پھر ایک پریسٹیج کا میٹر آ جاتا تھا اور یہ پتا چل جاتا تھا کہ دس پروڈکٹ ہیز سم کوالٹی جی. اور وہ کافی دفعہ ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں جی, لیٹس ریپیٹ اٹ ونس اگین کہ ویدر اٹ میٹس کسٹمر ایکسپیکٹیشن اور اٹ ایکسیڈز کسٹمر ایکسپیکٹیشن جی. اگر وہ توقعات کے اوپر پوری نہیں اترتی دین
that company is in danger جی. اس کی پھر پروڈکٹ کے بارے میں یہ پاکستان میں ہوا بھی جی. ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے اپنا ڈٹرجنٹ پاؤڈر جب مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا تو وہ کچھ عرصہ تو انہوں نے وہ مڈل کلاس کو ٹارگٹ کیا اپنی ایڈورٹائزمنٹس میں بھی, ڈفرینٹ سیلز کمپین کے اندر, لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد وہ پروڈکٹ کی جو سیل تھی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی جی. اور اس دن دے ٹیک آؤٹ دا اسٹاک, اور اس کے اندر ایک بہت بڑی کمپلین یہ تھی کہ جی وہ کپڑوں کا جو کلر تھا جی اس کو خراب کر دیتا تھا, فیڈ کر دیتا تھا. دین وٹ دے ڈیڈ دیٹ دے ٹیک آؤٹ دیئر اسٹاک, انہوں نے دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ ریکنسیڈر کیا, اس پروسیس کو ٹھیک کیا, اس کے اندر اور کچھ چینجز کی, کچھ ایڈیشن کی, اینڈ دین دے ری لانچ دیٹ پرٹیکولر ڈٹرجنٹ پاؤڈر جی. سو دیٹس ہاؤ کہ کوالٹی میٹرز اے لاٹ. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا جیسے ٹویوٹا نے کارز ریکال کی تھی امریکہ کے اندر کہ جی وہ بریکس کا ایشو یا کسی اور طریقے سے انہوں نے اس کی کوالٹی کمپرومائز تھی اور انہوں نے فوراً سے اس کے اوپر سٹیپس لیے جی. دین کمز کریٹ بیریئرز ٹو انٹری. لوکل جو ہوتے ہیں جی, لوکل کمپنیز جو ہوتی ہیں جی, جیسے کوکا کولا ہے, پیپسی, کاربونیٹڈ ڈرنکس کا ایک امیج, ایک امپریشن, ایک ٹیسٹ کسٹمر کنزیومر کے مائنڈ میں سیٹ ہو گیا ہے. تو جب بھی کوئی نئی کمپنی آئے گی جی وہ ایک دم سے اتنا بڑا مارکیٹ شیئر کیپچر کرنے میں دیٹ ول ٹیک ٹائم جی. تو وہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انٹری نسبتاً مشکل ہو جاتی ہے. جیسے بھی ہم نے بات کی جیسے روح افزا ہے جی, اس کا کمپیٹیٹر نورس بھی ہے, اس کا کمپیٹیٹر سمرقند بھی, اور فیو ادرز ایز ویل. تو اس کے اندر لیکن یہ ہے کہ اسٹل روح افزا کی جو یونیکنس تھی, اس کا جو ٹیسٹ ہے, اس کا جو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے, دیٹ دے ور دا مارکیٹ لیڈرز, دے آر دا مارکیٹ لیڈرز. ہو سکتا ہے کہ اب کافی سارا مارکیٹ شیئر باقی کچھ لوگوں نے, جامع شیریں وغیرہ نے کیپچر کیا ہو, بٹ انہوں نے وہ جو ریڈ سیرپ کا, وہ جو لال شربت کا ایک ایڈورٹائزمنٹ کے اندر کہتے تھے, وہ ریڈ سیرپ کا جو ایک ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا کسٹمر یا کنزیومر مائنڈ میں, اس کو جب کسٹمر کنزیومر اس سے جب ڈیویٹ کرتا ہے, دین اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپٹ دیٹ چینج آف ٹیسٹ جی. سرو ایز اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جی. سوکھے ہو جاتے ہیں جی بہت زیادہ آرگنائزیشنز, کمپنیز. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ملٹی نیشنل جی وہ کہتے ہیں وی آر سیلف مینیفیسٹنٹ جی. پیسے بہت ہیں جی, ریسورسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, لوکلز کو پرچیز کر لیتے ہیں جی. جیسے ہم بات کر رہے تھے اس کی والز کی اور پولکا کی, ہم لوگوں نے کہا کہ والز نے آتے ساتھ ہی پولکا کو پرچیز کر لیا جی. اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اچھا لیبر انٹینسو کنٹری ہے نا, تو ہمارے جو لوکل جو ڈفرینٹ جو کلودنگ کے جو برانڈز ہیں جی وہ بہت تیزی سے اسٹیبلش ہو رہے ہیں, ڈیولپ ہو رہے ہیں جی. لوگوں کا رجحان وہ ریڈی میڈ کی طرف جیسے ہی گیا تو دے کم اپ ود یو نو لاٹ آف ڈفرینٹ سٹائلز, ڈیزائنز, اور وہ جو کلودنگ اس کا جو ٹیکسچر ہے اس کے ساتھ آ رہے ہیں. تو شروع میں ایک جنید جمشید تھا, اب آپ دیکھتے ہیں کہ دیر آر نمبر آف پیپل ہو آر ان دا سیم بزنس جی. تو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کو وہ مینٹین کرتے ہیں. اب تو بلکہ جنید جمشید جو ہیں وہ اس کے اندر پرفیومز کے اندر بھی آ گئے ہیں, دے آر آلسو آفرنگ فیو ادر تھنگز ایز ویل. تو وہ پھر اپنی پروڈکٹ لائن کو تھوڑا سا یا پروڈکٹ کو تھوڑا سا براڈ کر رہے ہیں جی. سیکیور پرائس پریمیم جی. ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جی, جو مارکیٹ لیڈرز ہوتے ہیں, وہ 20 to 30% کاسٹ ایکسٹرا چارج کرتے ہیں جی. ایکسٹرا چارج کرنے ہیں, پیسے زیادہ لیتے ہیں بھائی, وی آر دا بیسٹ. اور ڈیفینیٹلی اگر کسی نے ہماری پروڈکٹ, ہماری آئٹم کو پرچیز کرنا ہے, دین دے نیڈ ٹو اسپینڈ, تو پھر وہ ضرور پیسے خرچیں گے اس ایکسیلنس کے لیے, اس کوالٹی کے لیے جو ہم لوگ آفر کر رہے ہیں جی. تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی برانڈنگ کی. برانڈنگ از ایوارڈنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز ود دا پاور آف دا برانڈ جی. اٹس آل اباؤٹ کریٹنگ ڈفرینسز بٹوین پروڈکٹس جی. پیپسی, کوک, پاکولا, آر سی کولا, فیو ادر کاربونیٹڈ ڈرنکس جی. اور وہ جو ہمارے ہاں ایک اور وہ جو ایک لوکل پروڈکٹ ہے جی, دیٹ از وہ جو ہم جس کو کہتے ہیں جی لیمن سوڈا. اور وہ بہت زیادہ مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ہمارے شاپ کیپرز ہیں, دے آر سیلنگ دیٹ کائنڈ آف تھنگس. بٹ اگین وہ پھر چیزوں کو کس طریقے سے, کوالٹی کو کس طریقے سے مینٹین کرتے ہیں, اٹس اگین اپ ٹو دیم. برانڈنگ کریٹس mental structures that help consumers organize their knowledge about products and services in a way that clarifies their decision making and in the process provides value to the firm. ایک بہت عرصہ پہلے ایک ایڈورٹائزمنٹ آتا تھا جی رفان جیلی کا, جس میں ایک چھوٹی سی جو بچی, جو اس کو دکھایا 7-8 سال کی بچی تھی, تو اس کے والد صاحب جیسے گھر کے اندر آتے تھے
تو وہ بچی شی کیپٹ آن ٹیلنگ اباؤٹ رفان جیلی. اور وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ کمپنی کا جو میسج تھا وہ بچی اس کو ایڈورٹائز کرتی تھی کہ اس کے اندر بہت سارے فلیورز ہیں, اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہے نا, آل دیز کائنڈ آف تھنگس. تو اس کے والد اس کو کہتے ہیں اچھا بیٹا کل لے کر آئیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں جی آج سے. سو دیٹس ہاؤ کہ آپ کسٹمر یا کنزیومر کے مائنڈ میں جو برانڈ ہوتا ہے, جو لوگو ہوتا ہے, جو سمبل ہوتا ہے, اس سے ایک سٹرکچر ڈیوائز کرتے ہیں کہ اس کے ذہن میں ایک کوالٹی یا پازیٹیو امپریشن ضرور ڈیولپ ہو جب بھی کسی برانڈ کا نام لیا جائے جی, کہ اس کی کوالٹی, اس کی سٹینڈنگ کیا ہے. وہ اس برانڈ کے اوپر اس کا ڈیفینیٹلی اگر تو بلائنڈ فیتھ ہے دین آپ کہتے ہیں کہ جی یو ہیو اے ویری گڈ مارکیٹ شیئر, نمبر 1. اگر آپ کا مارکیٹ شیئر کم ہے تو آپ پروفٹ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں جی. پھر آپ ایکسیلنس کی بات کر لیتے ہیں جی. پھر یو آر ویری مچ ڈفرنٹ ان دا مارکیٹ. جیسے ہم لوگ رولیکس واچز کی بات کرتے ہیں, ہم لوگوں نے رولز رائس کی بات کرتے ہیں جی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انڈسٹری کا سائز بھی بہت زیادہ میٹر. جیسے ہم لوگ بوئنگ کی یا ایئر بس کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پر ڈیفینیٹلی ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ اس کی بیسس کے اوپر کسٹمر کو چارج تو بہت زیادہ کر رہے ہیں, لیکن جو کوالٹی وہ لوگ دے رہے ہیں دیٹ از اگین اپ ٹو دا مارک. یہ کچھ کمپنیز ہیں جی, جیسے کہ ان کے برانڈز ڈیولپ کیسے ہوئے جی. کوکا کولا یہ بڑی ایک زبردستی چیز ہے, ڈرائیو فرام دا کوکوا لیوز اینڈ کولا نٹس یوزڈ ایز فلیورنگ. فاؤنڈر جان ایس پیمبرٹن چینجڈ دا کے آف کولا ٹو سی ٹو میک دا نیم لک بیٹر. تو انہوں نے کے کو چینج کر کے یہ سی کے ساتھ کر دیا اور آپ دیکھیں کہ یہ فلو چلتا ہے جی. 3M فرام دا کمپنیز اوریجنل نیم Minnesota Mining and Manufacturing Company. It was changed to 3M when the company changed its focus to innovative new products جی. اور Amazon کی بڑی انٹرسٹنگ سا اس کے اندر ہے جی. Jeff Bezos wanted a name for his company that began with E so that it would appear early in alphabetical order. دیکھیں کس طریقے سے کہ جب بھی آپ کمپنیز کا, آرگنائزیشنز کا نام لکھتے ہیں جی, اور اگر if it is in alphabetical order then Amazon will be the well among the top جو brands ہیں جی. He began looking through the dictionary and settled on Amazon because it was a river he considered. اب کس کی جی, اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی the biggest in the world as he hoped his company would be, کہ جی میری کمپنی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی جی, وہ اتنی زیادہ ایڈوانس ہوگی اور وہ اسی طرح دنیا کے اوپر حکومت کرے گی. So that's why, so that's how the brands established. 7-Eleven ہے جی, renamed from U-M in 1946 to reflect their newly extended hours 7 a.m. until 11. 7-Eleven دے دیا جی نام. اور آپ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈیزائن کیا جی. What is brand equity جی? Brand equity is the added value endowed on products and services which may be reflected in the way consumers think, feel and act with respect to the brand. Marketers and researchers use various perspectives to study brand equity. اور یہ جو different perspective ہیں جی, اس میں سے customer based approach جو ہے یہ کسٹمر کو ذہن میں رکھ کر برانڈ ایکویٹی کو جو ہے ڈیولپ کیا جاتا ہے جی. اس کو تھوڑا سا مزید دوبارہ سے کہوں گا جی, اس میں ایک چیز آ رہی ہے دیٹ از ایڈڈ ویلیو جی. وہ جو ویلیو ایڈیشن کی بات کرتے ہیں جی, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا جی کاٹن ہے, کاٹن سے کیا بنتا ہے جی, اس کو یارن کہتے ہیں یا دھاگا کہتے ہیں جی, تھریڈ کہہ دیتے ہیں. تو وہ جو تھریڈ ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہے. اس تھریڈ سے جب کپڑا بنتا ہے تو وہ ویلیو ایڈیشن ہے. اس کپڑے کو جب ڈائی کیا جاتا ہے, جب اس کو کلر کیا جاتا ہے تو وہ ویلیو ایڈیشن ہے. اچھا, اس کپڑے سے جب گارمنٹ بنایا جاتا ہے تو وہ ویلیو ایڈیشن ہے. اس گارمنٹ کو جب پیکیجنگ کی جاتی ہے تو وہ ویلیو ایڈیشن ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ہر جگہ کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے ویلیو ایڈیشن ہوتی چلی جاتی ہے. اور جو کمپنی جتنی زیادہ ویلیو ایڈیشن کرتی ہے جی, اس کی اتنی زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ اپنے کسٹمر یا کنزیومر کو چارج کر سکیں جی. بات کرتے ہیں جی, ہم لوگ بات کر رہے تھے کسٹمر بیسڈ برانڈ ایکویٹی کی بات کر رہے تھے. اٹ از ویری رائٹلی سیٹ کہ جی اس کے 3 کی انگریڈینٹس ہوتے ہیں. دا ویری فرسٹ ون از جی برانڈ ایکویٹی ارائزز فرام دا ڈفرنسز ان کسٹمرز
response جی. Different customer respond differently towards the product, لیکن ہم اپنے پریویس لیکچرز میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ ایک ایسا جنرلائز ایڈ بناتے ہیں, ایسا پروڈکٹ بناتے ہیں, جیسے آپ شرٹ کا کالر بتاتے ہیں, نہیں میری شرٹ کا کالر 17 ہے, 16 ہے, 14 ہاف ہے, تو وہ آپ کو جب شرٹ کا کالر دیتے ہیں تو اس کی لینتھ دیٹ از اوکے ود یو. اسی طریقے سے جو ٹراؤزر جب آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی پرٹیکولرلی جینز کے کیس میں, آپ ویسٹ بتاتے ہیں تو اس کی لینتھ ٹھیک ہوتی ہے. اور اگر آپ ڈریس پینٹ لینے جاتے ہیں تو بہت ساری کمپنی اس کی غالباً میرا خیال جو انٹرنیشنل لینتھ ہے دیٹ از اراؤنڈ 52 اور 54 ہوتی ہے جی, اور اس کو پھر آپ ایڈجسٹ کروا لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور اون لینتھ. اور پھر شوز کا کیس میں دیکھیں کہ آپ صرف اس کو نمبر بتاتے ہیں کہ جی یہ 10 ہے, 11 ہے, یا برٹش میں جیسے وہ کیا 44, 43 اور 42 کرتے ہیں, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے فٹ کی جو ہائٹ ہوتی ہے یا اس کی جو اپر ہوتا ہے جی, وہ اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا ہے. سو یہ ساری چیزیں اگر آپ تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ سائنٹیفکلی ان چیزوں کو اسٹڈی کیا گیا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے اس کو نہ صرف اسٹڈی کیا گیا بلکہ امپلیمنٹ بھی کیا گیا جی. تو یہ جو کسٹمر ریسپانس ہوتے ہیں جی, ڈیفینیٹلی دے آر ڈفرنٹ ٹوورڈز ڈفرنٹ پروڈکٹس, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کسٹمر ریسپانس کو یونیفارم کر سکیں کہ ایک کسٹمر اگر تو وہ پاکستان کے اندر ہے تبھی بھی وہ کوکا کولا مانگے, اور اف ہی وینٹ ٹو امریکہ اور اف ہی وینٹ ٹو اندر مسلم کنٹری تو تب بھی اس کا برانڈ یا اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کوکا کولا ہی رہے جی. اسی طریقے سے جب لوگ ٹریول کرتے ہیں جی, اس کیس میں بھی دیکھا جاتا ہے جو ایئر لائنز ہیں دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ کہ وہ لائلٹی کو کسی طریقے سے ریٹین کریں جی, کسٹمر کی لائلٹی کو. Differences in response are a result of consumers' brand knowledge which deals with all the thoughts, feelings, images, experiences and beliefs جی. ٹھیک ہے, وہ جو برانڈ نالج ہوتی ہے جی, آپ کا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوتا بعض دفعہ کسی بھی چیز کے ساتھ جی. جیسے ونس اے کسٹمر از مس ہینڈل, ہم لوگوں نے وہ شاید اس سے پہلے بات بھی کی تھی, کسی جگہ کے اوپر کے جو مس ہینڈل ہو جاتے ہیں جو کسٹمرز جن کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ نہیں کر پاتی ہیں آرگنائزیشنز, اس میں سے غالباً صرف 5% ہیں جو آگے کمپلین کرتے ہیں, باقی خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ جو 95% ہے وہ بہت نیگیٹولی افیکٹ کرتے ہیں جی آپ کی کمپنی یا آرگنائزیشن کو, اور اس کے بارے میں وہ مختلف جگہ کے اوپر ڈسکس بھی کرتے ہیں. دے کیپٹ آن پشنگ دا پیپل پلیز ڈونٹ یوز اٹ. اور آج کے دور میں جب ہمارے پاس انٹرنیٹ بہت زیادہ کامن ہو گیا اور پاکستان کے اندر یہ 3G اور 4G ٹیکنالوجیز بہت تیزی سے آ رہی ہیں, آفر کر رہے ہیں جی موبائل فون کمپنیز جو ہیں, اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ورڈ آف ماؤتھ ہے وہ بہت تیزی سے اسپریڈ ہوتا ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک فیس بک کے اوپر میری ان کے ساتھ انٹریکشن ہے, انہوں نے ایک موبائل فون پرچیز کیا جی کسی کمپنی کا, and he was not happy with that company and he kept on posting about that. پاکستان کے ویل نون ٹرینر ہیں and he is kept on posting negative remarks about that company جی. اور وہ سارا کچھ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا گیا تھرو آؤٹ دا ٹائم فریم جس کے اندر انہوں نے اپروچ کیا اس کمپنی کے سیلز سینٹر کو, دین دے آسک دیم کہ جی ہم آپ کو چارج کریں گے, اور انہوں نے کہا جی مجھے یہ اتنے پیسے اس کو دینے پڑیں, آلدو میرا موبائل فون جو ہے وہ گارنٹی میں ہے اور اس کے اندر. تو وہ بہت تیزی سے بہت سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں جی, کچھ پازیٹیولی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس برانڈ کو ہم لوگوں نے پرچیز نہیں کرنا جی. تو کمپنیز دوبارہ سے کہوں گا جو ملینز آف ڈالرز ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ جن کی ورتھ ملینز آف ڈالرز کی ہے جی, جن کے برانڈ کی, تو وہ پھر اس کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں جی. برانڈ ایکویٹی از ریفلیکٹڈ ان پرسیپشنز, ریفرنسز اینڈ بیہیویئر جی. وہ جو دوست جن میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جی وہ پرسیپشنز ڈیولپ کرتے ہیں, ونس دے ڈیولپ وہ اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, جب اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں تو اس کو ری انفورس بھی کرتے چلے جاتے ہیں جی. ہم یہ بات کر رہے تھے سوشلائزیشن ایجنٹس کی بات کرتے تھے نا, وہ جو جس میں ہم کہتے تھے جی جو برانڈز پیرنٹس یوز کرتے ہیں وہی بچے. اب اس کو تھوڑا سا آپ ریورس دیکھیں کہ جب پیرنٹس when they have to buy a mobile phone تو وہ بچوں سے پوچھتے ہیں بھی ہاں بھی بتاؤ کون سا برانڈ اچھا ہے, تو وہ فیڈ بیک ریورس بھی جاتی ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ برانڈ نہیں, آپ یہ برانڈ پرچیز کریں, اس کی یہ بینیفٹس ہیں, اس کی یہ ایڈوانٹیجز ہیں, اس کی یہ فیچرز ہیں, اور اس میں یہ اس وجہ سے یہ مت پرچیز کریں جی.
اور دوسری چیز ہمارے پاس وہ جب پیئرز آ جاتے ہیں، فرینڈز آ جاتے ہیں جی، آپ سوشل نیٹورکنگ سائٹس کے تھرو پوچھ لیتے ہیں جی، آپ چیٹنگ کے تھرو پوچھ لیتے ہیں، اور اس میں ہمارے ہاں ہمارے گروپ میں جو وہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کوئی لیڈرشپ اور ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں، تو جس کی ٹیکنالوجی کے اندر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی میں نے فلاں چیز خریدنی ہے، آپ کی کیا ایڈوائس ہے جی، آپ نے اس کے بارے میں کیا ورکنگ کی ہے، وہ 2-4 لوگ مل کر اس کو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ جو ڈریسنگ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، کچھ لوگ فوڈ کے بارے میں بہت زیادہ، تو وہ سارے کے سارے لوگ ان پٹ جب دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کسی بھی کمپنی کے مارکیٹ شیئر کو امپروو یا انکریز کرنے میں یا ڈیکریز کرنے میں بھائی وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جی۔ تو یہ آپ کی پرسیپشنز اٹ کین مس پرسیو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پازیٹیولی بھی ری انفورس کیا جا سکتا ہے جی۔ ایڈوانٹیجز آف اسٹرانگ برانڈس جی، کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ امپرووڈ پرسیپشنز آف پروڈکٹ پرفارمنس ہے جی، گریٹر لائلٹی، لیس vulnerability to competitive marketing actions, less vulnerability to crisis, larger margins, more inelastic consumer response, greater trade cooperation, increased marketing communications effectiveness, possible licensing opportunities۔ اچھا یہ کافی ساری چیزیں اس کے اندر دی ہوئی ہیں۔ جیسے میں یہ دیکھ رہا تھا کسی جگہ کے اوپر روڈ کنسٹرکشن ہو رہی تھی جی، تو اس کی لائٹننگ کا جتنا بھی کانٹریکٹ تھا وہ فلپس کے پاس تھا جی، کولیبریٹ کر لیتے ہیں جی، جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں کسی ایک پروجیکٹ کے لیے جی۔ آپ دیکھیں سونی ایرکسن ہے جی، سونی دے آر دا بیسٹ ان ڈسپلے، ایرکسن دے آر بیسٹ ان چپس اور یہ جو آئی سیز ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، انٹیگریٹڈ سرکٹس کہتے ہیں جی۔ تو اس کے اندر وہ کولیبریٹ کر کے جی انہوں نے دے انٹروڈیوس موبائل فون انٹو دا مارکیٹ جی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو برانڈ جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا اس کی اسٹرینتھ کو ایڈمٹ کر لیتی ہے جی پوری انڈسٹری کے، ٹھیک ہے جی یو آر دا بیسٹ۔ بٹ ایسا نہیں ہوتا کہ ایڈمٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نوکیا کی اسٹرینتھ کو ایڈمٹ کر کے بیٹھ نہیں گئے تھے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر ورکنگ کرتے رہتے ہیں کہ وہ کون سا روم ہے، وہ کون سا گیپ ابھی بھی مارکیٹ کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے جی، لیٹس ٹارگیٹ دیٹ پرٹیکولر گیپ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ موبائل فون ہے، وہ لیپ ٹاپ ہے، وہ آئی پیڈز ہیں، وہ آپ کے پاس اور ڈفرنٹ یہ ٹیبز جو آتے ہیں، اس کے اندر بھائی کس طریقے سے ہم لوگ اپنے کسٹمر یا کتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں وہ جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی نیوز آ رہی تھی کہ گوگل دے آر انٹو دا کار بزنس جی، گوگل میپس کے تھرو انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم آپ کو یہ کار جی پی ایس ڈیوائسز اینڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگس جی۔ تو اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے جی، کی لیس انٹری ہے کارز کے اندر، تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز جو آٹو موبائلز میں ڈیل کرتی ہیں جی، مینوفیکچررز ہیں، وہ ان کو کمپلشن ہو جاتی ہے۔ جو ہم بات کر رہے تھے تو کسی زمانے میں جب ٹیلی ویژن تھا اور بعد میں جب اس کے ساتھ ریموٹ کنٹرول آیا تو وہ اس وقت انوویشن تھی، لیکن آج وہ ریموٹ کنٹرول آپ کے روم کولنگ ڈیوائسز کے لیے، آپ کے ٹیلی ویژن کے لیے اٹ از دا بیسک ریکوائرمنٹ جی۔ اور این ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ جو ہمارے فین ہیں یہ بھی ہمارے پاس موبائل یہ جو اس کے لیے ریموٹ کنٹرولز جو ہوں وہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ بن جائے گی۔ تو اسی طریقے سے آٹو موبائلز کے اندر وہ جو کی لیس انٹری ہے یا وہ جو ٹچ سسٹم جو اس کا سٹارٹ ہے جی، وہ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ بیکمز نارم آف دا انڈسٹری اور نارم آف دا آف آل دا سیلرز آف دیٹ پرٹیکولر کموڈٹی۔ تو یہ جتنا اسٹرانگ برانڈ ہوگا جی اتنی زیادہ انوویشن کرے گا اور وہ اتنا ہی زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہونے پائے جی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایئر لائن میں کسی میں ٹریول کر رہے ہیں یا کسی آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا بھائی مجھے آئی وانٹ ٹو ہیو بوٹل آف کوکا کولا، وہ آپ کو لا کے پیپسی دے دیتا ہے۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ڈیفینیٹلی دے آر دیئر کہ اگر تو وہ بوٹل میں ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ نے برانڈ سے دیکھ لیا، لیکن اف اٹ از ان اے گلاس تو تب بھی اس کو بہت آسانی سے اس کے ٹیسٹ کی بیسس کے اوپر، جیسے آپ کو روح افزا کی جگہ کو جام شیریں، تو وہ اس کے اندر پھر لوگ کمپرومائز نہیں کرتے جی۔ تو جو جتنا زیادہ اسٹرانگ برانڈ ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اس مارکیٹ لیڈرشپ کو ریٹین کرنے کے لیے۔ بٹ if they lose that status کہ اگر جی وہ مارکیٹ لیڈرشپ کو ریٹین ہی نہ کر پائیں اور کسی بھی وجہ سے وہ چیز ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، دین پھر چیزیں ڈیفینیٹلی جو دوسرے لوگ آ جاتے ہیں جی وہ پھر کافی سارا
جو ہے نا انڈسٹری یا آرگنائزیشن وہ پیچھے چلی جاتی ہے جی. What is a brand promise? A brand promise is the marketer's vision of what the brand must be and do for the consumers. جی کیا کر سکتا ہے جی برانڈ کسی بھی کسٹمر کے لیے, کنزیومر کے لیے. یہ فیڈرل ایکسپریس کا ایک جگہ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا جی. دا پرپل پرومس, I will make every FedEx experience outstanding. جی جتنی بھی ڈیلیوری ہے جی that will be timely. جی آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ خراب نہیں ہوگی جی. Whether it is perishable, whether it is a document, whether it is a watch, whether it is anything else جی. پیناسونک کا یہ بہت اچھا جی کارپوریٹ برانڈ کہتے ہیں جی. پیناسونک کا برانڈ پرومس کیا جی. پیناسونک is committed to creating a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people around the globe جی. اور برانڈ سلوگن ہے a better life, a better world. الیکٹرانکس میں ہے جی. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو گانے شانے سنتے ہیں جی they are well aware of this particular brand جی. اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت ساری الیکٹرانکس کی ڈیوائسز بناتے ہیں. the people are very very much successful in making, but definitely there are few other ان کے اس کے اندر competitors میں کیا جی فلپس آ جاتے ہیں, کچھ اور کمپنیز آ جاتی ہیں جی. برانڈ ایکویٹی ماڈلز ہیں جی ہمارے پاس ڈفرینٹ. اچھا اس کے اندر ڈفرینٹ ماڈلز ہیں کہا جاتا ہے, لیکن یہاں پر ہم لوگ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اونلی 3 جی. برانڈ ایسٹ ویلیویٹر ہے جی ایک. تو Advertising agency Young and Rubicam Y&R developed a model of brand equity called the Brand Asset Valuator based on research with almost 800,000 consumers in 51 countries. Brand Asset Valuator compares the brand equity of thousands of brands across hundreds of different categories. وہ پھر اس کو انہوں نے کمبائن کیا جی. اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی اٹ ہیز 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز. سب سے پہلی چیز آتی ہے جی انرجائزڈ ڈفرینسیشن. تو دا برانڈس پوائنٹ آف ڈفرینس, وہ جو ہم کل بات کر رہے تھے پوائنٹ آف پیرٹی کی بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں, یا پوائنٹ آف ڈفرینس کی بات کی تھی, ریلیٹس ٹو مارجنز اینڈ کلچرل کرنسی جی. ریلیونس ہے جی ہاؤ اپروپریٹ دا برانڈ از ٹو یو, relates to consideration and trial. Esteem ہے how you regard the brand, relates to perception of quality and loyalty. اور جب knowledge کی بات ہوتی ہے تو an intimate understanding of the brand relates to awareness and consumer experience جی. تو بار بار جی energized differentiation, آپ اس differentiation کو maintain کرتے ہیں. You kept on telling the people that we are unique due to all these following reasons جی. آپ سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے جی, آپ کیوں ایک پرٹیکولر برانڈ کو کنسیڈر کریں, کیوں آپ ٹویوٹا کرولا ہی پرچیز کریں, کیوں آپ پیپسی ہی کنزیوم کریں جی. کیا وجہ ہے کہ آپ کو جب بھی ٹریول کرنا ہو تو آپ ایمریٹس پر ہی ٹریول کریں جی. وٹ از دا ریزن کہ جب بھی آپ نے ہینگ آؤٹ کرنا ہو یا جب بھی آپ نے باہر کہیں کھانا ہو تو یو مسٹ گو فار میکڈونلڈس. کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ ملک کی بات کرتے ہیں تو آلپرز ہم لوگ پرچیز کریں, یا نیسلے کا وہ جو ملک پیک انہوں نے پرچیز کر لیا جی اسی کو ہم لوگ کنزیوم کریں. اسٹیم کی بات آتی ہے ہاؤ یو ریگارڈ دا برانڈ ریلیٹس ٹو پرسپشن آف کوالٹی اینڈ لائلٹی. پیپل ہیو دیٹ پرٹیکولر برانڈ ان دیئر ہینڈز. اگر آپ دیکھیں تو وہ جو اس کو کرتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو ٹیل دا پیپل دیٹ آئی ہیو بین ایسوسیٹڈ ود دس پرٹیکولر برانڈ جی. وہ جو لوگو آپ کے پاس یہاں شرٹس کے اوپر, کل لاسٹ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے نا, پولو کی بات کر رہے تھے ہم لوگ, وہ ڈفرینٹ جو ایڈیڈاز ہے, نائکی ہے, تو وہ صرف ایک سمبل ہوتا ہے جی آپ کی شرٹ کے اوپر, ایک چھوٹا سا سائن ہوتا ہے, اور یو فیل پرائڈ, اور آپ کہتے ہیں جی آئی ایم ایسوسیٹڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر کمپنی آرگنائزیشن جی. اور یہ نالج کی بھی انہوں نے بات کی. اچھا اس کے اندر انہوں نے ایک کام یہ کیا جی, برانڈ اسٹرینتھ کو کمبائن کیا جی ود ریلیونس اینڈ انرجائزڈ ڈفرینسیشن جی. ان دونوں کو کمبائن کر کے انہوں نے اس کو نام دیا جی برانڈ اسٹرینتھ کا لیڈنگ انڈیکیٹر. اور یہ بات کریں جی فیوچر گروتھ ویلیو کی جی. آئندہ آنے والے عرصے میں, سالوں میں, جیسے آج کل آپ دیکھیں گے بہت سارے کنٹریز کے اندر
اور آرگنائزیشنز کے اندر 2020 ویژنز کے اوپر کام ہو رہا ہے, 2030 ویژن کے اوپر کام ہو رہا ہے, 2050 ویژن کے اوپر کام ہو رہا ہے جی. آرگنائزیشنز یہ دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کس دنیا کا کون سا ملک ہے, اس کی پاپولیشن کتنی ہوگی, وہاں پر ہمارا مارکیٹ شیئر کیا ہوگا, وہاں پر کس طریقے سے ہم آج ہی اپنی بیس سٹرونگ کریں, سو دیٹ آنے والے وقت میں وی مسٹ بی دا مارکیٹ لیڈرز جی. جیسے پاکستان کی پاپولیشن کہتے ہیں جی دیٹ ول بی, آپ کتنی ہے جی 180 ہے یا اراؤنڈ 200 ملین کہتے ہیں جی 2030 تک اٹ بیکمز 300 ملین جی, ڈبل ہو جائے گی. تو اس کی بیسس کے اوپر پلاننگ کرتے ہیں جی. کنسٹرکشن جو ہاؤسز کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ لوگ کریں گے جی, کار آٹو موبائل مینوفیکچررز کریں گے جی, ایف ایم سی جیز کریں گی, آپ کے پاس جو کلودنگ ہے جی وہ اس کو پلان کریں گے جی, ایئر لائن انڈسٹریز کریں گی جی, پھر آپ کے پاس اور بہت ساری جو کمپنیز ہیں وہ کیا کریں گی کہ وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر دے گی جی. تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر کا ایشو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ جیسے ریزالو ہوتا گیا تو ڈیفینیٹلی پاکستان ول انوائٹ اے ویری رچ انویسٹمنٹ ان اوور کنٹری جی, اور وہ اتنا ہی زیادہ آسان. اور ڈیفینیٹلی پروڈکٹیوٹی, پھر امپلائمنٹ آتی ہے, امپلائمنٹ سے لوگوں کو جب ارننگ اچھی ہو جاتی ہے تو پھر لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہوتے ہیں, لیونگ سٹینڈرڈ امپروو ہونے سے پھر آپ لوگ بھی بہت ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جی. لیونگ سٹینڈرڈ ڈیفینیٹلی اسپینڈنگ ہوتی ہے جی, سیونگ کی بات آ جاتی ہے, اور پھر جب اسپینڈنگ ہوتی ہے وہ پھر اس کی وجہ سے نئی کمپنیز کو اپرچونٹی ملتی ہے اور وہ آ کر یہاں پر کرتے ہیں جی. سیکنڈ ون از جی برانڈ اسٹیچر کی بات کی, کرنٹ انڈیکیٹر کرنٹ آپریٹنگ ویلیو ہے جی. ایک ہمارے پاس فیوچر, سیکنڈ ون از کرنٹ جی. اس کو ایک گراف کی شیپ میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جی. یہ کہتے ہیں جی اسٹرینتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جی وائی ایکسس کے اوپر ہے جی, اور جو ہمارے پاس اسٹیچر ہے دیٹ از آن ایکس ایکسس, اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ جی اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 4 ڈفرینٹ کوارٹرنٹس جی, کمپوننٹس میں کہہ لیجیے, پارٹس میں کہہ لیجیے جی, اس کو کیا ہے. سب سے پہلے جو بات کی ہے جی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اسٹیچر بھی لو پر ہے اور اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ لو ہے جی. These brands with low brand stature and low brand strength are not very well known among the general population. Many are new entrants, others are middling brands that have lost their way جی. کچھ کمپنیز کا انہوں نے نام لیا ہوا ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی ایک اس کی ہے لاکاستے بھی ہے, اس کے اندر ریڈ بل بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے, ڈائنرز کلب بھی ہے جی, دیر آر کیا کی بھی بات کر رہے ہیں, بٹ اگین اس کو یہ کافی سارا اس کے اندر انہوں نے اس کو کیا ہوا ہے. دین کمز جی نش مومنٹم کی بات کرتے ہیں. دیز برانڈز ہیو لو برانڈ اسٹرینتھ بٹ ہائی پوٹینشیل, دے ہیو بلٹ سم انرجی اینڈ ریلیونس بٹ آر نون ٹو اونلی اے ریلیٹیولی اسمال آڈینس. کنزیومرز آر ایکسپریسنگ کیوروسٹی اینڈ انٹرسٹ. کس طریقے سے زیادہ لوگوں کو انشور کیا جائے کہ جی اچھا اس کے اندر وہ پھر ڈیفینیٹلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن شیئر کریں جی. دین کمز جی لیڈرشپ کی بات آتی ہے, تو دیز برانڈز ہیو بیکم ارریسٹیبل, جہاں پر اسٹرینتھ بھی ہائی ہے, اسٹیچر بھی ہائی ہے جی. اینڈ دیز برانڈز ہیو بیکم ارریسٹیبل کمبائننگ ہائی برانڈ اسٹرینتھ ود ہائی برانڈ اسٹیچر. دے ہیو high earnings, high margin power and the greatest potential to create future value. اور ایک جگہ کے اوپر جہاں پر اسٹیم اینڈ نالج تو یا اسٹیچر بہت زیادہ ہائی ہے لیکن اسٹرینتھ ہمارے پاس لو ہے جی, وہاں پر پھر دیز برانڈز آر by itself is insufficient for maintaining a leading position. They struggle to overcome what consumers already know about the accept from them جی. تو اس کے اندر پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو اسٹرینتھس ہیں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کریں, اور اپنی جو لوگوں کے اندر, کنزیومرز کے اندر اپنے جو مارکیٹ شیئر ہے جی اس کو امپروو کیا جا سکے جی. سیکنڈ جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے, ہم لوگ بات کر رہے تھے جی اپنے بھی جو یہاں سے بات کرتے ہیں کہ وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ 3 برانڈ ایکویٹی ماڈلز جی. سیکنڈ ماڈل جو ہمارے پاس ہے دیٹ از برانڈس, جس کے اندر ایک پریزنس ہے, ریلیونس ہے, پرفارمنس ہے, ایڈوانٹیج ہے, بانڈنگ ہے جی. اور اس کو ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ جی وٹ از بانڈنگ. ریشنل اینڈ ایموشنل اٹیچمنٹس ٹو دا برانڈ ٹو ایکسکلوژن آف موسٹ ادر برانڈس. یونیک ہو جاتے ہیں جی, ٹاپ ہو جاتے ہیں, کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی جی. although few brands exist کرتے ہیں جی. نائکی that is an expensive brand in پاکستان, 2-3-4 ہزار روپے کی شرٹ ہے یا ٹراؤزر اس طرح سے ہے, although کہ آپ کو لوکل مارکیٹ سے بھی مل جاتی ہے, لیکن وہ کوالٹی, وہ کلر, وہ
اس کا آؤٹ لک نہیں ہوتا جی. ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں, بلیو دیٹ دا برانڈ ہیز این ایموشنل اور ریشنل ایڈوانٹیج اوور ادر برانڈز ان دا کیٹیگری جی. کلودنگ کے اندر ہے وہ کہتے ہیں جی وی آر دا یونیک. اسی طریقے سے فٹ ویئرس کے اندر ہیں, آپ جیسے نائکی کی بات کرتے ہیں تو اسپورٹس ویئر کے اندر یس دی پیپل آر دا یونیک. ان کا جو کلوز کمپیٹیٹر ہے وہ ایڈیڈاس, بٹ اگین دونوں فارن برانڈز ہیں, نائکی زیادہ اگریسولی. اسی طریقے سے آپ جینس کے اندر دیکھ لیجیے جی, اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیشن ہوگی. لیوائس ہے جی, تو دیٹ از دا بیسٹ. اگین ایکسپینسو تو ہے, بٹ اگین اٹ گیوز یو اے ویری گڈ فیل, اور لوگ پیپل فیل کوائٹ کمفرٹیبل ان اسپینڈنگ آن لیوائس جی. پرفارمنس ہے جی, بلیو دیٹ اٹ ڈیلیورز acceptable product performance and is on the customers or the consumers short list جی. جیسے کوئی بھی برانڈ ہوتا ہے جی, پرفارمنس کی بات ہم آٹو موبائلز, الیکٹرانکس, موبائل فونز اور بہت ساری چیزوں کی بات کر لیتے ہیں تو فوراً سے ذہن میں آتا ہے جی لانگ لاسٹنگ ہے جی, ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے وی ول میک یوز آف اٹ ملٹیپل ٹائمز جی. ریلیونس ٹو کنزیومر نیڈس ان دا رائٹ پرائس رینج اور ان دا کنسیڈریشن سیٹ جی. پریزنس کی بات کرتے ہیں, ایکٹیو فیملیئرٹی بیسڈ آن پاسٹ ٹرائلز, سیلینسی اور نالج آف برانڈ پرومس جی. آپ کو وہ جو پرسپشنز جو چلی آ رہی ہوتی ہیں جی, جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ برانڈ جو 100 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹس کے اندر 2-3 جنریشنز کو دکھا دیتے ہیں. تو وہ دکھاتے ہیں کہ جی جیسے ہم کوکنگ آئل کی بات کر رہے تھے جی, جیسے ہم لوگ اور ڈیفرنٹ کموڈیٹیز کی بات کر رہے تھے, تو اس کے اندر پھر جیسے ہم سیریلز کی بات کر سکتے ہیں جی, کہ وہ یہ شو کرتے ہیں کہ جی ہمارا برانڈ اتنا پرانا ہے اینڈ اٹ اسٹل ایگزسٹ. جیسے رولز رائس کی آپ لوگوں سے بات ہوئی تھی جی, تو وہ اپنی وہ جو لیگیسی ہے, وہ جو پرانی ایک جو انہوں نے ایک ایکسیلنس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا, اس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی وی آر دا بیسٹ ان دس پرٹیکولر ایریا, اور ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے, اور دس از دا ریزن دیٹ وی آر دا بیسٹ. اس ایڈورٹائزمنٹ کے اندر یا اس میسج کے اندر اس کو کنوے بھی کر دیتے ہیں. جو تھرڈ ہمارے پاس جو برانڈ ایکویٹی ماڈل ہے جی, دیٹ از برانڈ ریزوننس پیرامڈ, اور اس کے اندر ہم لوگ یہ جو پیرامڈ ہے جی, برانڈ بلڈنگ بلاکس ہیں جی, اس کی ہم لوگ بیسیکلی اٹ از ایک سائڈ کے اوپر, ہم لیفٹ سائڈ کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے جی اسٹیجز آف برانڈ ڈیولپمنٹ ہے, کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں میننگ وٹ آر یو, رسپانس اور ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں. دوسری طرف آپ برانڈنگ آبجیکٹیوز ایٹ ایچ اسٹیج کی بات کرتے ہیں. ڈیپ براڈ برانڈ اویئرنیس, پوائنٹس آف پیرٹی اینڈ ڈفرینسز کو بہت کلیئر کٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اور مینشن کرتے ہیں جی. پازیٹیو ایکسیسیبل ریئیکشنز اینڈ دین انٹینس ایکٹیو لوئلٹی جی. تو یہ جو برانڈ بلڈنگ بلاکس ہے جی, اس کو تھوڑا سا ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ برانڈ سیلینس کیا ہوتا ہے. وہ جو سب سے اینڈ کے اوپر ایک چیز ہمیں پرپل کلر میں نظر آ رہا ہے جی, دیٹ از ہاؤ آفن اینڈ ہاؤ ایزیلی کسٹمر تھنک آف دا برانڈ انڈر ویریس پرچیزز اور کنزمپشن سچویشنز. آپ کی امی کہتی ہیں جی مارکیٹ سے سرف لے آؤ, آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور ایریل اٹھا کر لے آتے ہیں. دیٹ از دا اسٹرینتھ آف برانڈ, کہ سرف آپ کے ذہن میں, ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہمارے یہاں بہت کم کہا جاتا ہے. کسی دور میں وہ کہتے تھے جی ڈالڈا, ڈالڈا مینز کوکنگ آئل اور گھی, تو فوراً سے ایک ذہن میں آتا ہے کہ جی دیٹ از دا پرٹیکولر, کہ جب وہ برانڈ کا نام لیتے ہیں تو کیا پروڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن نام برانڈ کا لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ دس از سم تھنگ کہ جب آپ کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں, لیٹس تھنک اباؤٹ اے جوس جی, میرے ذہن میں تو ٹاپ شیزان اور نیسلے آتا ہے جی. آپ کے ذہن میں سب سے ٹاپ پہ برانڈ کون سا آتا ہے جی؟ تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس, آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ٹینگ ایک آتا ہے ہمارے پاس جس کو وہ پاؤڈر فارم میں آتا ہے, اور اس کو کتنی زیادہ ویرائٹی, کیوں مارکیٹ میں کمپٹیشن زیادہ جی, سیرپ بھی ہے, کاربونیٹڈ ڈرنکس بھی ہیں, جوسز بھی ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کیا ہے جی. ڈائیورسفائی کرنا تو نہیں کہیں گے, بلکہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ لائن کو تھوڑا سا انکریز کیا, امپروو کیا, کہ وہ بہت سارے فلیورز کو انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا جی. برانڈ پرفارمنس از ہاؤ ویل دا پروڈکٹ اور سروس میٹس کسٹمرز فنکشنل نیڈس جی. برانڈ امیجری ڈسکرائبس دا ایکسٹرنسک, وہ جو ایکسٹرنل ہے جی پراپرٹیز آف دا پروڈکٹ اور سروس, انکلوڈنگ دا ویز ان وچ دا برانڈ اٹیمپٹس ٹو میٹ کسٹمر سائیکولوجیکل اور سوشل نیڈس جی. اور برانڈ ججمنٹ فوکس آن کسٹمرز اون پرسنل اوپینینز اینڈ ایویلویشنز جی. یس یو آر دا بیسٹ جی, آپ
کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر سپینڈ کریں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کی کنوینئنس کے لیے ہوں. تو وہ اٹ آل ڈیپینڈ. جیسے ہمارے ہاں آج کل پاکستان میں کچھ جگہوں کے اوپر جو امپورٹڈ کارز آ رہی ہیں اس میں جی فوٹوسن جو اس کے میررز ہیں یا جو اس کے جو ونڈو گلاس ہے جی وہ یوز کیا گیا ہے کہ جہاں پر دھوپ تیز ہوتی ہے جی وہ کلر اپنا چینج کر لیتے ہیں, لائٹ وہ براؤن ہو جاتے ہیں یا اپنا اس کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کسٹمر کنزیومر وہ جو ایکسلنس کی میں بات کر رہا تھا جی آپ سے, وہ اس کو میچ کرتے ہیں جی کسی طریقے سے جو کسٹمر یا کنزیومر کے ذہن میں جو بھی امپریشن ہے ہماری پروڈکٹ کے بارے میں جی اس کو کسی طریقے سے ریٹین کر سکیں, مینٹین کر سکیں جی. برانڈ ججمنٹ فوکس آن کسٹمرز اون پرسنل اوپینینز اینڈ ایویلویشنز جی. برانڈ فیلنگز آر کسٹمرز ایموشنل ریسپانسز اینڈ ریئیکشنز ود ریسپیکٹ ٹو دا برانڈ. Brand resonance describes the relationship customers have with the brand and the extent to which they feel they are in synchronizing with it جی. وہ جو کہہ رہے تھے نا جی اماں تلو میں پکاؤ کہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر 3 جنریشنز دکھا دیتے ہیں جی, جس میں اگر ہم بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, اور وہ جو 5-7 سال کے بچے ہوتے ہیں جی ان کو دکھا دیا جاتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پتا چلتا ہے کہ جی اس کی لیگیسی ہے, یہ جو برانڈ ایگزسٹ کر رہا ہے اس نے کوالٹی کو مینٹین کیا ہے سنس جنریشنز. یہ اسی طریقے سے اور بہت ساری ہم یہ کوکنگ آئل کی بات کر رہے ہیں جی, آپ یہ دیکھیں کہ باٹا اور سروس کے ایڈورٹائزمنٹس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے جی, ان کے برانڈز کو آپ دیکھ لیجیے, تمام جینڈرز تمام ایجز کے لیے وہاں پر ان کے پاس پروڈکٹس اویلیبل ہیں جی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس اس میں آتی ہیں. دین کمز یہ برانڈ ایلیمنٹ کی بات آتی ہے, برانڈ نیم, سلوگنز, کریکٹرز, سمبلز, لوگوز, URLs جی. میکڈونلڈس جائیں جی دے ہیو دیئر اون کریکٹر, اور اگر KFC آپ جائیں تو وہاں پر وہ جو صاحب جو ان کے لوگوں کے اوپر آتے ہیں جی دے ہیو دیئر اون ایگزسٹنس جی. نائکی کی میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کی ہے جی. نائکی ہیز دا ڈسٹنکٹیو سوش لوگو, دا امپاورنگ جسٹ ڈو اٹ. 3 چیزیں آ گئی جی, نائکی کمپنی کا نیم, اور وہ جو سوش کا کہتے ہیں جی صرف وہ ایک اس کو ہم ٹک کہتے ہیں یا اس کو وہ جو ان کا لوگو ہوتا ہے جی وہ آ جاتا ہے دا امپاورنگ جسٹ ڈو اٹ. سلوگن اینڈ دا نائکی نیم فرام دا گریک ونگڈ گاڈیس آف وکٹری جی. ٹھیک ہے, جس میں کسی بھی چیز کو جیتنا, اور وہ پھر یہ ایک ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو بھی اس کے اندر ہڈن ہے. بٹ اگین ہم اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں یہ دیکھتے ہیں کہ جی پرانا چلا آ رہا ہے, ملٹی نیشنل ہے, انہوں نے پھر اس سے انسپائر ہو کر اس کو یہاں پر انکارپوریٹ کیا جی. برانڈ ایلیمنٹ چوائس کرائٹیریا کیا ہوتا ہے جی؟ میموریبل ہونا چاہیے جی, میننگ فل ہونا چاہیے, لائکیبل ہونا چاہیے, ٹرانسفریبل ہونا چاہیے. ایک کلچر سے آپ دوسرے کلچر کے اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک جنرل سا آپ اپنا ایک برانڈ لوگو مینٹین کریں سو دیٹ اٹ مسٹ ناٹ بی افیکٹڈ بائی دا کلچر جی. ٹھیک ہے نا, وہ جنرل پبلک کو پیپل ملٹی نیشنلز جب آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں جی, اف دے آر آپریٹنگ ان 100 کنٹریز سو وٹ دے ول ڈو کہ وہ لوگوں 100 کے 100 ممالک میں وہ ایک ہی طریقے سے اس کو انکارپوریٹ. جیسے نیسلے کی بات ہے جی, یہاں پر گڈ فوڈ گڈ لائف, اور یہ بڑا خوبصورت سا میسج دیا ہے جس میں دے آر شوئنگ اے نیسٹ ویئر برڈز آر سٹنگ اینڈ مدر از ٹیکنگ کیئر آف دیم. تو ڈیری پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں جی. اور اسی طریقے سے یہ اسٹار بکس کافی جی, کیا بات ہے, ٹھیک ہے, اٹ از اے ونڈرفل ایکسپیرینس جی. اس کا جو اروما ہے, اس کا جو ٹیسٹ ہے جی, یس 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 اٹ از دا بیسٹ جی. گوگل ہے جی ہمارے پاس. آپ یہ دیکھیں جب پاکستان جی 14 اگست جب بھی آتی ہے اس وقت چینج ہوتا ہے, عید کے اوپر چینج ہوتا ہے, رمضان کے اوپر چینج ہوتا ہے, اور جو ریلیجیس اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے جو نیشنل جو ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں جی اس کے اوپر جو google.com.pk کرتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگوں ڈفرینٹ طریقے سے جی. باڈی شاپ ہے جی, اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں, یہ یورپین برانڈ ہے اور پاکستان میں بہت تیزی سے انہوں نے اسٹیبلش کیے جی اپنے آؤٹ لیٹس. پیپل سیمز ٹو بی ویری سکسیزفل جی. آلپرس کی بات آپ سے پہلے کی تھی, انہوں نے جب اپنا برانڈ چینج کیا تو کس طریقے سے چینج کیا جی, پہلے ملک لکھا آ رہا تھا جی, اب صرف آلپرس لکھا آتا ہے جی. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جی بہت آسانی سے ہم لوگ, دیز آر دا برانڈ ایلیمنٹ چوائس کرائٹیریا جی. دوسری چیز آتی ہے جی سیکنڈری سورسز آف برانڈ نالج آتی ہیں جی, جس میں ہمارے پاس یہاں پر انہوں نے دے ہیو شون اس
ایک تو چیز دکھائی جی، سب سے پہلے برانڈ کی بات کی، تو برانڈ سے جو سب سے پہلے یہ ایسوسیشن جی بات کرتے ہیں، ہم ادر برانڈز کی بات کرتے ہیں، الائنسز ہیں، انگریڈینٹس ہیں، کمپنی ایکسٹینشنز. دوسری جو بات ہے جی پلیسز، کنٹری آف اوریجن چینلز. جی کنٹری آف اوریجن میں دوبارہ آپ سے یہ ریپیٹ کروں گا جس کے اوپر کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. پیپل ہیو ڈفرینٹ فلاسفیز. جی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا جی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ زیادہ جو اپنی کنزمپشن ہے وہ میں ایسٹرن کمپنیز کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر کروں رادر دین ویسٹرن. جی تو اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو سپورٹ دا ایسٹرن. اب اس کے اندر کچھ جگہوں کے اوپر کاپی بھی، بٹ کچھ جگہوں کے اوپر ایکسلنس بھی ہے. جی اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوا سعودی عرب جانے کا تو وہاں پر جو المرائی ہے جی، یس دی پیپل آر آپریٹنگ ویری ویل. جی اس کے اندر وہ جو ملک ہے، وہ لسی اور جو دوسرے جو ڈرنکس انہوں نے بنائے ہیں جی، یس دے آر دا بیسٹ. اس کے علاوہ ان کی اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں، آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو سرچ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا یس دی پیپل آر دا بیسٹ. جی ان کا جو ریلائنس ہے جی وہ نیسلے سے کافی حد تک اس کے اوپر شفٹ بھی ہو گیا ہے جی، اور وہ بہت زیادہ، اس کی سیل بھی بہت اچھی ہے. تو کنٹری آف ریجن، یس اٹ میٹرز اے لاٹ. جی یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جی چینلز کی بات، یہ مارکیٹنگ چینلز کی بات کریں. اچھا ایک ہوتے ہیں جی پیپل، جو امپلائیز اور انڈورسرز. جی آپ تمام لوگ، جو لوگ کرکٹ شوق سے دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگوز ہوتے ہیں جو بیٹس کے اوپر ہوتے ہیں کرکٹرز کے، ان کی شرٹس کے اوپر ہوتے ہیں، پیپسی کے ایڈورٹائزمنٹ میں ان کو لے کر لایا جاتا ہے جی، یا کسی اور ایڈورٹائزمنٹ میں. بلکہ اب تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی کیا کیا کہ جو پولیو ایریڈیکیشن انہوں نے جو ایک کمپین رن کر رہے ہیں، اس کے اندر پھر انٹرٹینمنٹ سے سیلیبریٹیز کو لے کر آئے ہیں، اسپورٹس سے سیلیبریٹیز کو لے کر آئے ہیں، اور وہ ڈفرنٹ طریقے سے دے آر پشنگ دا پیپل، دے آر موٹیویٹنگ دیم کہ جی پولیو ڈراپس کی طرف آپ لوگ ضرور دھیان دیں اور وہ ضرور اپنے بچوں کو پلائیں، سو دیٹ وی کین ٹوٹلی ایلیمینیٹ دس ڈیزیز فرام پاکستانی کلچر. جی انفارچونیٹلی وہ اب کرنٹلی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے جس میں اس کی بہت ہیوی پرائس میں سمجھتا ہوں کہ جی پوری پاکستانی قوم کو اس کو وہ دینی پڑ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ بیماری ہمارے ملک سے، ہمارے ملک میں جو بچے ہیں جی ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل دور فرما دے اس کو. تو یہ دیز کائنڈ آف تھنگز جی اس کے اندر یوز کیا جاتا ہے. ہم انڈورسرز کی بات کرتے ہیں، سیلیبریٹیز جی ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی آپ جب بھی کبھی اس کا ٹینس کا میچ دیکھتے ہیں جس میں مرسیڈیز اور رولیکس واچز کو آپ دیکھیں گے جی، کرکٹ کا میچ ہے جی، کرکٹ کے اندر پھر ڈرنکس کی بات کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں، یا اس کے اندر اور ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں اس کو وہ اس کو اسپانسرز ہوتے ہیں. امپلائیز کی بات ہوتی ہے جی، the people who belongs to a particular company. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے بھی اپنی کمپنی کی سیلز کو یا اپنی کمپنی کی پروڈکٹس کو جو ہے وہ پروجیکٹ کیا جائے. جی ایک اور چیز جو ہمارے پاس آتی ہے جی تھنگس کے کیسز میں، ایونٹس ہے، کازز ہے، تھرڈ پارٹی انڈورسمنٹس ہیں. جی ایونٹس آ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ، جیسے اسپورٹس کا ایونٹ، یہ بھی کچھ عرصے میں یہ جو فٹ بال کا ورلڈ کپ شروع ہونے جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، سیمسنگ آ جاتا ہے، جیلیٹ آ جاتا ہے، ملٹی نیشنلز ڈیفینیٹلی دے اسپانسر دوز کائنڈ آف تھنگس. جی کازز ہوتی ہیں جی، ہم پولیو کو ختم کرنے جا رہے ہیں، ہم ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس کو امپروو کرنے جا رہے ہیں، جتنے بھی ہمیں پروفٹ ہوگا اس کا اتنا کمپوننٹ، اتنا شیئر ہم ایجوکیشن سیکٹر کو دے دیتے ہیں. یا یہ آپ ایک، جیسے کسی ڈٹرجنٹ پاؤڈر نے کیا تھا کہ جی آپ ہمارا جو ایک پیک پر جو پرچیز کریں گے اس کا اتنا پرسنٹ ہم اس پرٹیکولر کاز کے اوپر اس کی اسپینڈنگ کریں گے. تھرڈ پارٹی انڈورسمنٹ آ جاتی. سو دیز آر دا تھنگس جس میں برانڈ نالج کے جو سورسز تھیں. جی انٹرنل برانڈنگ ہوتی ہے جی، چوز دا رائٹ مومنٹ. جی ٹرننگ پوائنٹس آر آئیڈیل اپرچونیٹیز ٹو کیپچر امپلائیز اٹینشن اینڈ امیجینیشن. جی لنک انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل مارکیٹنگ. جی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل میسیجز مسٹ میچ یوز آف انٹرنیٹ ٹیکنالوجی. جی دین کمز جی برنگ دا برانڈ الائیو فار امپلائیز. انٹرنل کمیونیکیشن شوڈ بی انفارمیٹیو اینڈ انرجائزنگ. اس میں دوبارہ سے میں آپ کو بات کروں گا، بار بار امپلائیز کی بات کرتے ہیں جیسے برتھ ڈیز کے اوپر اور امپلائیز کو جو ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر آپ کوشش یہ کرتے ہیں
کہ انٹرنل برانڈنگ اپنی اسٹرانگ کریں سو دیٹ آپ کا امپلائی جب بھی بات کرے وہ اپنی کمپنی کو اور وہ ایز اے پرسن دیکھے کہ جی آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی کمپنی سو دیٹس وائی آئی نیڈ ٹو مجھے یہ تمام کام نہیں کرنے بلکہ کسی کچھ ایسی چیز کروں ایسی ایکٹیویٹی کروں کہ میں اپنی کمپنی کے نام کو زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کر سکوں. میں وہ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ there were two persons who were traveling in a plane جی. تو وہ ایک نے دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا, اس نے کہا جی جو فلاں برانڈ کے جو چیز ہے وہ بالکل نہیں پرچیز کرنی چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے اس کو پرچیز کیا اور بہت ایکسپینسو پرچیز کیا اور ایسا ہوا کہ وہ جب میں نے یوز کرنا شروع کیا تو وہ بہت جلدی وہ چیز خراب ہو گئی جی, اور اس کی وجہ سے میں بڑا ڈی موٹیویٹ ہوا اور میں نے یہ اور بھی بہت سارے اپنے ریلیٹیوز کو اور جو بھی میرا سوشل سرکل تھا اس میں نے یہ کہا کہ جی آپ کو یہ چیز نہیں یوز کرنی چاہیے اور اس برانڈ سے ریلیٹڈ جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں پلیز ڈونٹ یوز دوز اور پرچیز دوز کموڈیٹیز کیونکہ دے آر ناٹ اپ ٹو دا مارک جی. اب وہ جب سفر ختم ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ای میلز یا ایڈریسز جو تھے وہ شیئر کیے. تو جس پرسن نے یہ کمپلین کی تھی, جن صاحب نے یہ کمپلین کی تھی, کچھ عرصے کے بعد ان کو ایک پارسل ریسیو ہوتا ہے جی, اور وہ پارسل وہ جو صاحب سن رہے تھے یہ ساری کمپلین جی, ہی واز ورکنگ فار دیٹ کمپنی. انہوں نے وہ پارسل بھجوایا اور انہوں نے بھجوانے کے بعد اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ان سے اپولوجائز کیا بلکہ ان کو ریکویسٹ کیا کہ بھائی آپ یہ ہماری طرف سے ایکسیپٹ کریں اس کو, اس پروڈکٹ کو, سیم پروڈکٹ کو آپ اس کو یوز کریں اور اس کے بارے میں ہمیں دوبارہ اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ اسٹل اف دیر از سم پرابلم سو دیٹ وی کین امپروو دیٹ. تو یہ امپلائیز کا ایک رول ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ کسی بھی جگہ کے اوپر ہوں, جتنی لبرٹی آپ دے دیتے ہیں اتنا زیادہ ایڈوانٹیج بھی آپ لے لیتے ہیں جی, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ ایسے چیکس کنٹرولز ہوتے ہیں جو کہ ان کی امپلائی کی لائلٹی کو یا امپلائی کے ڈیسیجنز کو کبھی بھی ڈاؤٹ فل نہ ہونے دیں. برانڈ ویلیو چین کی بات کرتے ہیں جی, اٹ سٹارٹس فرام مارکیٹنگ پروگرام انویسٹمنٹ جی. پروڈکٹ کی بات آتی ہے, کمیونیکیشن کتنا اسٹرانگلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کتنا فریکوینٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور وہ میسج کتنا جنرلائز ہے جی. دیٹ از اٹ شوڈ بی فری آف وہ جو ایج کی, اب ایسا ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وہ میسج لوگوں تک کنوے ہو اور لوگ اس میسج کو پازیٹیولی رسپونڈ بھی کریں جی. پروگرام ملٹی پلائر آ جاتے ہیں جی, کلیئرٹی, ریلیونس, ڈسٹنکٹیونیس, کنسسٹنسی جی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جی اوریو کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں جی, جس کے اندر وہ جو چھوٹی سی بچی ہے, شی از ایجوکیٹنگ ہر فادر دیٹ ہاؤ ٹو کنزیوم اوریو بسکٹ جی. دس از اگر کرنٹ سینیریو میں دیکھیں جی, اٹ سیمز ٹو بی دا بیسٹ ایڈورٹائزمنٹ جی, میرا اوپینین ہے بھائی. تو آپ یو کین آلسو جج آف یور سیلف ایز ویل, ہو سکتا ہے کوئی اور ایڈورٹائزمنٹ کچھ آپ کو بھی اپیل کرتا ہو, بٹ دیٹ از سم تھنگ ویری بیسٹ کہ وہ جو اس بچی کا جو اس کا رول ہے اس ایڈورٹائزمنٹ میں جی, یس دیٹ از دا بیسٹ. اور وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو پکچرائز بھی کیا جی. کسٹمر مائنڈ سیٹ جی, اویئرنیس, ایسوسیشن, ایٹیٹیوڈز, اٹیچمنٹ, ایکٹیویٹی. میٹرس کا ایڈورٹائزمنٹ آتا ہے جی, مولٹی فون کا. اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باپ اور بیٹی کا جو ریلیشن شپ ہے جی, اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پروجیکٹ کیا ہوا ہے جی. اور کسٹمر ملٹی پلائر جی, کمپیٹیٹیو ریئیکشنز, چینل سپورٹ, کسٹمر سائز اینڈ پروفائل. دین کمز جی برانڈ پرفارمنس ہے, پرائس پریمیمز ہیں, پرائس الاسٹیسٹیز ہے, مارکیٹ شیئر ایکسپینشن, سکسیس, کاسٹ اسٹرکچر, پروفیٹیبلٹی آ جاتی ہے جی. اور جو برانڈ جتنا زیادہ اچھا پرفارم کرے گا جی, ڈیفینیٹلی پھر اس کی پرفارمنس کے اوپر جب لوگ کمنٹ کریں گے. پرفارمنس کا تھوڑا سا میرا ساتھ تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی پرفارمنس کی بات آتی ہے تو میں ہمیشہ چلا جاتا ہوں یہ الیکٹرانک ڈیوائسز کے اوپر. بٹ ہم کلودنگ کے اندر بھی دیکھتے ہیں, ہم جیسے آج کل وہ جو اومیگا آ رہا ہے یا وہ آپ کے کولیسٹرول فری اور وہ جو آئلز کے اندر جو چیزیں آتی ہیں جی, اس کے اندر وہ اس چیز کو پروجیکٹ کرتے ہیں جی. دین کمز جی مارکیٹ ملٹی پلائر کی بات کرتے ہیں, مارکیٹ ڈائنامکس, گروتھ پوٹینشیل, رسک پروفائل, برانڈ کنٹریبیوشن, سب سے آخر میں شیئر ہولڈر ویلیو جو اسٹاک پرائس, یہ ایکویٹی ریشو کی بات کی ہوئی ہے, اینڈ دین مارکیٹ کیپٹلائزیشن جی. یہ ساری کی ساری ہمارے پاس برانڈ ویلیو چین ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس کے حوالے سے اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. میئرنگ برانڈ ایکویٹی جی, برانڈ آڈٹ ایز اے کنزیومر, اس کے کچھ تھوڑے سے طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہے جی برانڈ آڈٹ ایز اے کنزیومر فوکس سیریز آف پروسیجرز ٹو اسیس دا ہیلتھ آف دا برانڈ جی. برانڈ کتنا زیادہ ہیلدی ہے بھائی,
Up uncover its sources of brand equity and suggest ways to improve and leverage its equity. भाई इसको improve भी करना है, इसको हम लोगों ने expand भी करना है, हमने same price के साथ same market में penetrate भी करना है, हम नई markets में भी चले जाते हैं और हम ऐसा करते हैं कि existing markets तक भी रह जाते हैं, हम नई products develop करके existing market को भी capture कर सकते हैं या नई products के साथ नई market में भी चले जाते हैं. It all depends on the organizational philosophy and organizational strategy. तो ये जो ब्रांड ऑडिट होता है ना जी, कि आप ये देखते हैं कि इस वक्त करंटली आपके ब्रांड की क्या वैल्यू है या आपका ब्रांड किस हद तक सक्सेसफुल है, उसकी हेल्थ क्या है जी. ब्रांड ट्रैकिंग स्टडीज कलेक्ट क्वांटिटेटिव डाटा from consumers over time to provide consistent baseline information about how brands and marketing programs are performing जी. Do you really like advertisement by that particular company? उनकी जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, क्या आप उनको पसंद करते हैं? क्या आपको उनकी पैकेजिंग के साथ, आप परफ्यूम्स के अंदर देखें, their packaging is ज़बरदस्ती, आउट क्लास, और वो बड़ा मैटर करती. इसी तरीके से अगर आप देखें कि हमारे पास और जो डिफरेंट चीज, उसके अंदर पैकेजिंग मैटर्स अ लॉट जी. नाउ पीपल आर मोर अवेयर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स जी. इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लेते हैं जी, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ने के अलावा एक्सपायरी डेट को देख लेते हैं जी. अगर एक्सपायरी डेट प्रॉपरली मेंशन नहीं है या क्लियर कट मेंशन नहीं है, उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं. इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर कंफ्यूज है, उसको वहीं पर रहने देते हैं भाई. अगर उसकी पैकेजिंग ठीक नहीं है जी और उसके अंदर उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. आपने अक्सर घरों में अपनी अम्मियों को देखा होगा जी, वो जैसे जो पेप्सी है या वो जो बॉटल्ड आइटम्स आते हैं जी, उन बॉटल्ड उनकी जो पैकेजिंग होती है जिसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है जी, मल्टीपल टाइम्स यूज किया जाता है. तो वो सारी की सारी चीजें हमारे पास ये जो ब्रांड ट्रैकिंग में आ जाती हैं. देन कम्स जी ब्रांड वैल्यूएशन. अभी लास्ट लेक्चर में आपसे बात हो रही थी जी, टोटल फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द ब्रांड जी, कितने का ब्रांड आपका है जी. अगेन हम जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें डेफिनेटली हम देखेंगे कि 2013 और 14 का भी हम देखेंगे कि किसी जगह से अगर हम लोगों को डाटा मिल जाए कि भाई वहां पर फिर ब्रांड को जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनकी क्या वैल्यू है और किस तरीके से वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी क्या है जी मार्केट में. मैनेजिंग ब्रांड एक तो चीज है जी, ब्रांड रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे थे जी. व्हाट प्रोडक्ट्स इट रिप्रेजेंट्स, व्हाट कोर बेनिफिट्स इट सप्लाइज एंड व्हाट नीड्स इट सेटिस्फाई. अगेन एंड अगेन जी रीइंफोर्स करते हैं इन चीजों को जी. हाउ द ब्रांड मेक्स प्रोडक्ट्स सुपीरियर एंड विच स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल एंड यूनिक ब्रांड एसोसिएशंस शुड एग्जिस्ट इन कंज्यूमर्स माइंड जी. दोबारा से कहूंगा, इंश्योरेंस कंपनीज की जो बात जो 100-50 साल से ऑपरेट करती हैं जी, वो दिखाती हैं जी, वो फिर पेंशन के जो बेनिफिट्स है और वो सारी चीज़ें कार्स के हवाले से और फिर और जो डिफरेंट चीज़ें हैं जी. Then comes the brand revitalization. To understand what the sources of brand equity were to begin, are positive associations losing their strength or uniqueness? Have negative associations become linked to the brand? ये बड़ा sensitive हो जाता है. Then decide whether to retain the same positioning or create a new one, and if so, which new one जी. किस तरीके से हम उस negative perception को positive के अंदर वो कर सकें जी. Devising a branding strategy, develop new brand elements, apply existing brand elements, use a combination of old and new जी. वो जो different हमने elements को study किया जी, उसको किस तरीके से combine करें जी हम. और या तो फिर हम क्या ऐसा करते हैं जी, नए brand elements लेकर आते हैं भाई, या फिर क्या करेंगे जी, existing को ही हम लोग ज़्यादा effective बना लेते हैं, दोनों का combination लेकर चलते हैं जी. ये branding terms हैं जी, कुछ काफ़ी सारी हैं, इसको जरा देख लेते हैं थोड़ा सा. ब्रांड लाइन इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ओरिजिनल एज वेल एज लाइन एंड कैटेगरी एक्सटेंशन सोल्ड अंडर अ पर्टिकुलर ब्रांड जी. यूनिलीवर वाले जितनी भी चीजें सेल कर रहे हैं जी. ब्रांड मिक्स है जी, सेट ऑफ ऑल ब्रांड लाइंस दैट अ पर्टिकुलर सेलर मेक्स. ब्रांड एक्सटेंशन व्हेन अ फर्म यूजेस एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट जी. ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी पेप्सी के केस में हम कुरकुरों की बात कर रहे थे और कोका कोला के केस में भी हम लोग एक और प्रोडक्ट की या कमोडिटी की हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी. देन कम्स सब ब्रांड जी. व्हेन मार्केटर्स कंबाइन अ न्यू ब्रांड विद एन एग्जिस्टिंग ब्रांड जी. पेरेंट ब्रांड है जी, एग्जिस्टिंग ब्रांड दैट गिव्स बर्थ टू अ ब्रांड एक्सटेंशन. और सब ब्रांड की बात, फैमिली ब्रांड, वन पेरेंट ब्रांड ऑलरेडी एसोसिएटेड विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स थ्रू ब्रांड एक्सटेंशंस. लाइन एक्सटेंशंस की बात करते हैं जी. पेरेंट ब्रांड कवर्स अ न्यू प्रोडक्ट within a product category. It currently
served such as with new flavors, forms, colors, ingredients and package sizes آ جاتی ہیں. یہ لائن ایکسٹینشنز کی ہم لوگ اس سے پہلے بھی یہ بات جو ہم نے کی نا, یہ جو برانڈ لائن کے اندر لائن اینڈ کیٹیگری ایکسٹینشن, لائن ایکسٹینشن کی وہ جو ہم نے ایگزامپل دے پیپسی کی کہتے ہیں کہ جو وہ جو 250 ml کی پروڈکشن کم کر کے انہوں نے کہا جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو پھر 1.5 لیٹر اور 1 لیٹر کی, اور اس کے بعد پھر وہ پلاسٹک جو گلاس بوٹل تھی اس سے شفٹ ہوئے پلاسٹک بوٹل, اور پلاسٹک بوٹل سے وہ پیٹ بوٹل کے اوپر آئے جس کی شیپ جو ہے اتنی جلدی سے خراب نہیں ہوتی. کیٹیگری ایکسٹینشن ہے جی, یوز دا پیرنٹ برانڈ ٹو انٹر اے ڈفرنٹ پروڈکٹ کیٹیگری سچ ایز سوئس واچز تھیں جی, تو سوئس آرمی واچز انہوں نے کر دیا جی ایک پرٹیکولر کیٹیگری کے لیے, آرمی کے لیے. برانڈیڈ ویریئنٹس اسپیسیفک برانڈ لائن سپلائڈ ٹو اسپیسیفک ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوشن چینلز. A licensed product is one whose brand name has been licensed to other manufacturers that actually make the product جی. یہ تمام کی تمام بات تھی جی آج آپ لوگوں سے برانڈ کے بارے میں. امید ہے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. کچھ نہ سمجھ آئی تو ڈیفینیٹلی یو کین کنسلٹ بک ایز ویل, اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل اینڈ آئی اپریشیٹ فار یور پیشنس اینڈ دا وے یو آر رسپونڈنگ ٹو آل دیز لیکچرز جی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ول سی یو ان نیکسٹ لیکچر ود اے نیو ٹاپک. تب تک کے لیے جی آپ سب کو اللہ حافظ جی. تھینک یو ویری مچ.